السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی FLN پروگرام کے بنیادی اعداد شناسی یعنی علم ریاضی کے آموزشی محاصل کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے اکتسابی محاصل اور ان کے حکمت عملی کے لیے دیے گئے NCERT کے تحت دیے گئے علم ریاضی کے آموزشی محاصل کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو کل علم ریاضی کے 8 آموزشی محاصل ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلی آموزشی محاصل ہے، اشیاء کی گنتی کرتے ہیں اور 99 تک کے اعداد کو معنی خیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس اکتسابی محاصل کے لیے آسان بنانے کے لیے جن حکمت عملیوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں، اس طرح کے کر سکتے ہیں کہ املی کے بیج لے کر گننے لگائیں گے، گیند گننے لگائیں گے، یا سکے دیں گے انہیں گننے کے لیے کہیں گے، یا نمبر کے جو کارڈس ہوتے ہیں وہ کارڈس بچھا کر بچوں کو نمبر چننے کے لیے کہیں گے، یا ریاضی کٹ میں موجود جو منکے ہوتے ہیں ان منکوں کا استعمال کر کے بھی گننے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے جو نمبرات دے کر بچوں کو اگلے پچھلے درمیان نمبروں کی شناخت کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور نمبر کے کارڈس جو ہوتے ہیں نمبر کارڈس دے کر ایک نمبر کہہ کر انہیں اٹھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے نمبرات لکھانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے درکار وسائل جو ہے املی کے بیج ہوں گے، جھلکی کارڈس ہوں گے، سکے ہوں گے، اس طرح کے خاکے ہوں گے، اس کے بہت ساری چیزوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے آموزش محاصل کے لیے روبرکس کس طرح سے دیں گے آپ؟ تو جو کم از کم ہمارا جو BB ہے، بلو بیسک، تو اس کے لیے بچہ 1 سے 9 تک گنتی کو صحیح طور پر پڑھے گا لکھے گا، لیکن جب 2 ہندسی اعداد کو گننے کی باری آتی ہے تو اس میں دشواری سے ہوگی، وہ گن نہیں پائے گا۔ اگر عدد کو بولنے کے لیے بھی کہیں گے تو وہ دشواری پیدا ہوگی، ایسے بچے کو ہم BB دیں گے۔ اب دوسرا جو روبرکس ہے وہ بنیاد یعنی بیسک، وہ دی گئے اشیاء کو آہستہ آہستہ گنے گا، گن کر بولنے کی کوشش کرے گا، اور جو نمبرات 2 ہندسی نمبرات جو دیے جاتے ہیں اسے بھی بولنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے بچے کو ہم B روبرکس دیں گے، گریڈ دیں گے۔ اور جو تیسری جو ہمارا روبرکس ہے مہارت جو P ہے، گریڈ ہے، وہ دی گئے اشیاء کو بغیر کسی الجھن کے شمار کرے گا، وہ دیے گئے نمبرات کی شناخت کرے گا، پڑھے گا، انہیں لکھے گا، درست طریقے سے اس کے شمار کر سکتا ہے۔ تو ایسے بچے کو ہم P نشان گریڈ دیں گے۔ تو اس کی طرح جو ہے اور آخری جو ہے ہمارا اعلیٰ درجے کی مہارت کا جو A گریڈ ہے، وہ تو آپ بہت جانتے ہیں کہ 99 تک کی کسی بھی نمبر کو پہچانے گا، استعمال کرے گا، الفاظ میں لکھے گا، اعداد میں لکھے گا، جو بھی نمبر آپ جو بے ترتیب طور پر بھی اگر پوچھیں گے تو اسے بھی بولنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی بات ساتھ جو ہے ہماری دوسری محاصل ہے، مختلف اشکال اور اعداد سے نئے نمونے ڈیزائن بناتے ہیں۔ تو اس اکتسابی محاصل کے لیے کیا حکمت عملی کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے مربع نما نمبر، سادہ شکل کی ڈیزائن کی سرگرمی، مثلث کے فلیش کارڈز کے ساتھ شکل بنانا، دائرے کے حصے دے کر شکل بنانا، یا مختلف پتوں کو جمع کرنے اور نمبروں کی تصویر جمع کرنے کے ڈیزائن بنانے کی سرگرمی ہم کرا سکتے ہیں۔ کیا ہماری ریاضی کٹ میں جو فلیش کارڈز ہیں اور جو نمبروں کا استعمال کرتے ہیں، نمبروں کا استعمال جفت اعداد، طاق اعداد، اس طرح کے نمونے بھی آپ ان کو بنا کر بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور اپنے روزمرہ زندگی میں جو ڈیزائن وہ دیکھتے ہیں ان کو بھی اپنے انداز میں ڈیزائن کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ہماری تیسری اکتسابی محاصل ہے روزمرہ زندگی میں اعداد جن کا مجموعہ 99 سے زائد نہ ہو، ایسے اعداد استعمال کرتے ہوئے جمع اور تفریق کرنا۔ تو اس کے لیے حکمت عملی کو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو اسکول کے ماحول میں جو اشیاء کا استعمال کرتے ہیں انہیں جمع کرنے لگانا، تفریق کرنے لگانا، یا حساب کتاب میں موجود زبانی حساب کرانا، اور مانوس اور گھریلو کے اشیاء کے بارے میں آسانی سے سوالات پوچھنا کہ گھر میں کتنے برتن ہیں، کتنے گلاس ہیں، اس طرح کے روزانہ کے ایک حساب کیا ہے نا بچوں کو کرانا، گنتی پڑھنے لکھنے کرانا، اور گھر کے حساب کتاب جو ہے جمع اور تفریق کے ذریعے کرانا، کیلکولیٹر میں، موبائل کے ذریعے بھی آپ کیا ہے ان کو جمع کے اور تفریق کے حساب کرا سکتے ہیں، یا TLM کا استعمال کر کے جمع اور تفریق بغیر دہائی کے ان کو
کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے سرگرمیاں میں دال دانے وغیرہ لے کر، املی کے بیج وغیرہ لے کر، پھل لے کر، جو روزمرہ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے ہمیں ان کو جمع اور نفی کرا سکتے ہیں کہ امی کے پاس کے پیسے، ابا کے پاس کے پیسے دونوں میں جمع کرنے سے کتنے ہوں گے، ایسے سوالات کر کے کیا ہے بچوں کو جمع اور تفریح کے روزمرہ زندگی حساب کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہماری اگلی جو اکتسابی محاصل ہے، ضرب کو بار بار جمع کے طور پر اور تقسیم کو بار بار تفریق کے عمل کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بچوں کو ضرب کرانا، ضرب کی حقیقت کیا ہے، 2 اور 3 اور 4 کے پہاڑے کس طرح سے بناتے ہیں، وہ ضرب کے استعمال کرتے ہیں، اس کے تعلق سے یہاں پر کیا ہے نا آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس اکتسابی محاصل کو آسان بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں۔ تو TLM اور تجرباتی اکتساب میں سہولت فراہم کرنا، گروپ کی سرگرمی دینا، جیسے 2 بچے گروپ بنا کر، اور والدین کی مدد سے گھر میں مختلف اشیاء کی پیمائش کرنے کے لیے کہنا، حجم معلوم کرنے کے لیے کہنا، اور اسی ساتھ ساتھ ریاضیاتی حساب کو انجام دینا جو روزمرہ زندگی کے حالات میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اساتذہ اسکول میں رنگین سرگرمیوں کے ذریعے ریاضی کو تفریح بنا سکتے ہیں، انڈے پلے آؤٹ اور گیمز کے ذریعے بھی تجربات کے سیکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جانب اور آسانی سے علم ریاضی کے جمع 4 اس طرح کے 4 کتنے بار آیا ہے۔ ہمارے جو کھیلو سیکھو کی جو درسی کتاب ہے اس میں بہت ہی آسان طریقے سے ضرب کے اور تقسیم کے مسائل کو حل کیا گیا ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری اکتسابی آموزشی محاصل ہے، مستطیل، مثلث، دائرہ اور بیضو جیسے 2 آبادی اشکال کی شناخت کرنا اور انہیں بیان کرنا۔ تو اس کے لیے ہم آسان بنانے کے لیے جن حکمت عملی کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بچوں کو مختلف اشکال والی اشیاء کی وضاحت کرنے، بچوں کی آنکھوں پر پٹی باندھنے اور انہیں مختلف شکلوں کی چیزوں کی دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ مستطیل، مثلث، دائرہ والی اشیاء کو ترتیب دیں۔ بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے پیٹھ کے پیچھے مختلف شکل کی تصویر لکھیں، کا تصور کرائیں۔ اس سے کلاس روم میں کھڑکیاں اور دروازوں جیسے اشکال کی شکل پہچاننے اور لکھنے کو کہیں۔ پھر جو ہے دائرہ، مثلث، مستطیل اور مربع کا استعمال کر کے تصویر بنانے کے لیے کہیں، اور اس کے مثلث، مستطیل اور مربع کے جو ہے اشکال فلیش کارڈ بنا کر بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ریاضی کٹ میں موجود جو مثلث، مربع اور مثلث، دائرے کی پہچان کرا سکتے ہیں، ان کے کناروں کی پہچان کرا سکتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہے آپ مختلف اشکال کی اشیاء استعمال کر کے مختلف ماڈل بنا کر کے بچوں کو یہ محاصل حاصل کرا سکتے ہیں۔ اگلی ہماری محاصل ہے 15ویں، جو دھاگے، پینسل، چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے لمبائی کے فاصلے کا، گلاس، چمچ اور مگ کا استعمال کرتے ہوئے حجم اور ترازو کا استعمال کرتے ہوئے وزن کا موازنہ، اندازہ پیمائش کرنا۔ تو اس کے لیے ہم آسان کے لیے کیا حکمت عملی کر سکتے ہیں؟ تو سینٹی میٹر، میٹر، انچ، فٹ اور میٹر کے تصور کے ساتھ ساتھ لمبائی کا اور فاصلے کا اندازہ لگانے کے لیے کلاس روم میں سرگرمی کرنا، جیسے قلم اور پینسل، بینچ، بلیک بورڈ، دیواروں، اسکول کا رقبہ، زمین کا رقبہ کے درمیان کا فاصلہ، اب گرام، کلو گرام، کوئنٹل، لیٹر کے تصورات، گھر میں جو ماں کو دوا دیتے وقت ملی لیٹر اور پانی کی بوتل کے لیے لیٹر کو کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، وہ تیار کرانا، اور پانی کا بوتل کا وزن، تھیلی کے بستے کا وزن، باکس کا وزن، کمپاس کا وزن، جو ہمارے کلاس میں موجود ترازو کا استعمال کر کے ان کو بچوں کو بتا سکتے ہیں، اور گھروں میں بھی اس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، بازاروں میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، وہ دیکھ کر بچے بھی بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلی ہماری سرگرمی ہے 16ویں، وہ ہے قریب، دور، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، اس طرح جیسے خاص الفاظ استعمال کرنا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی کر سکتے ہیں کہ روزمرہ زندگی کے حالات کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت کرنا، اور گیمز کے ذریعے کھیل کے دوران خاص الفاظ کا استعمال کرنا، جیسے بچہ دور کون ہے، قریب کون ہے، اوپر کون ہے، پیچھے کون ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، اس طرح کے سوالات کر کے آپ کلاس روم میں موجود خصوصی ایک کھیل کے ذریعے
بچوں کو اس اقتصابی محاصل کو حاصل کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا جو وسائل ہیں وہ بات چیت ہیں کرنا، چارٹس بنانا، خرید دور کے، اور آخری میں جو ہمارا اقتصابی محاصل ہے وہ ہے 100 روپے تک کے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے سادہ لین دین کرنا۔ تو اس کے لیے 1 سے 100 تک کے نمبروں کی آسانی سے شناخت کرنے کے لیے بچوں کے گروپ کی سرگرمی میں مشغول دیں، اور روزمرہ کے کاروبار میں کس طرح سے پیسوں کا لین دین ہوتا ہے جو فہرست بنائیں اشیاء کے ذریعے 100 روپے میں کتنے پیسے ہیں، یا 100 روپے میں 50 روپے کتنے نوٹ ہوتے ہیں، ایسے سوالات کر سکتے ہیں۔ یا جو ہمارے آس کے بازار میں نقلی نوٹ جو استعمال ہوتے ہیں، ان کے نقلی نوٹ کا استعمال کر کے چارٹس بنا کر کے بچوں کو اس کی شناخت کرا سکتے ہیں۔ اور روزمرہ زندگی میں ہمارا جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لین دین کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ بتا کر بھی اس اقتصابی محاصل کو حاصل کرانے میں آسانی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی مزید اور بھی آپ اپنے طور پر جو ہے اپنے جماعتی کمرے میں اپنے اپنے بچوں کے معیار کے حساب سے بھی کیا ہے بچوں کو اقتصابی محاصل کو حاصل کرنے میں آسان بنانے کے لیے آپ بھی اپنے طور پر حکمت عملی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔